بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانہ کعبہ کی حرمت سے تمام لوگ واقف ہیں اور سبھی کے علم میں ہے کہ خانہ کعبہ کی حرمت کیا ہے۔ یاد رہے، علامت قیامت میں سے مسلمانوں کی قبلہ کعبہ مشرف کا انہدام بھی ہے۔ اسی آخری زمانے میں ایک کالا حبشی شخص منہدم کرے گا جس کا نام زبطین ہوگا۔ دو چھوٹی پنڈلیوں والا، اس کا یہ نام اس کی پنڈلیوں کے چھوٹے اور باریک ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ وہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے غلاف کو اتار دے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کے انہدام کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ہی دیگر علامات قیامت کا بھی ذکر کریں گے، اور بتایا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے بارے میں جس میں انہوں نے خانہ کعبہ کے انہدام کا ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبے کے خزانے کو سوائے حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کو دو پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کر دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبے کو چھوٹی اور پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کر دے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا اور اسے غلاف سے محروم کر دے گا۔ میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوں کہ گنجا ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا کعبے کو اپنے بیل سے اور کدال کے ذریعے سے ڈھا رہا ہے۔ یہاں لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ وہ حبشی کعبہ کو کیسے گرائے گا جبکہ اللہ تعالیٰ نے مکے کو امن والا حرم بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو بانگ بنا دیا۔ پھر کہا گیا ہے کہ ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی۔ پھر فرمایا سورۃ الحج میں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحداد کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب دکھائیں گے۔ سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو ہاتھی والوں سے اس وقت حفاظت فرمائی جب مکہ والے کافر اور مشرک تھے، تو اب اس شخص کو کعبے پر کس طرح سے مسلط کیا جائے گا جبکہ وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے؟ آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ اس سے پہلے اس ٹاپک کے بارے میں واقف تھے اور کس حد تک اس ٹاپک کے بارے میں آپ کو معلومات تھی؟ اب آتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ پہلی بات تو یہ کہ بیت اللہ قرب قیامت تک امن والے حرم کی حیثیت سے محفوظ رہے گا، قیامت قائم ہونے اور دنیا کے تباہ ہونے تک نہیں۔ آیات میں قیامت کے برپا ہونے تک امن کے باقی رہنے کا ذکر نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آیت نازل ہو رہی تھی اس زمانے میں حرم بہت امن حفاظت والی جگہ تھی، یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ امن و امان قیامت تک باقی رہے گا۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا، ایک وقت آئے گا جب اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص سے مراد امام مہدی ہے کہ حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی۔ اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ باقی اصحاب فیل کے زمانے میں مکہ والے کافر تو تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی حرمت پامال نہیں کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ابرہہ اور اس کے لشکر سے بچا لیا۔ جہاں تک حبشی کا معاملہ ہے، وہ کعبہ کو گرانے میں اس وقت کامیاب ہو سکے گا جب مقامی لوگ بھی کعبے کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام ہی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے حالات کا علم عطا فرما دیا تھا، اور بے شک ان پر یہ اللہ کی خاص نعمت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کیے جن کا ادراک ہمارا چھوٹا سا ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہو گیا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا نہیں ہے، مگر یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر سے بھی زیادہ ہے۔
یقیناً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو سوچئے اس خالق کائنات کے علم کی وسعتوں کو کیا جان سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں پچھلی امتوں کے بیانات کے ساتھ ساتھ آئندہ پیش ہونے والے واقعات کا بھی کثرت سے بتایا ہے، اور یہ بتانے کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ہر وقت توبہ کرنے والے بن جائیں، ہم در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینے والے بن جائیں، اور یاد رہے قرب قیامت کی واضح طور پر تفصیلی نشانیوں کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا ہے۔ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ قرآن حکیم نے بھی بتایا ہے کہ قیامت کے مقررہ وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ چند آیات پیش کرتے ہیں، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، تو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس کے علم کے تعین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئے گی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے، اس کو اس وقت پر اللہ کے سوا دوسرا کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر اچانک آ پڑے گی، اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ گویا اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 187 ہے۔ علامات قیامت کی احادیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت قیامت ہے، بس زمرہ اس کی، قیامت تو آئے گی ہی۔ اس طرح بہت ساری احادیث میں ہے، اگر تحقیق سے کام نہ لیا جائے تو تعارف نظر آتا ہے۔ اہل حدیث صحیح مسلم میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سربلندی کے ساتھ حق کے لیے برے سر پیکر ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی، مگر ان احادیث میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی زندہ نہ ہوگا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، پر جس کے دل میں ایک دانہ یا ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے نہ چھوڑے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث صفحہ نمبر 84 پر قیامت نہ آئے گی جب تک یہ کیفیت نہ ہو جائے کہ زمین پر اللہ اللہ نہ کہا جائے۔ پھر فرمایا قیامت ایسے کسی شخص پر نہیں آئے گی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ پھر فرمایا قیامت نہیں آئے گی مگر صرف بدترین لوگوں پر۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت امام مہدی حضرت فاطمۃ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے، نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ 7 سال حکومت کریں گے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوگی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی، خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ میں پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ لوگوں کے دل میں یہ رائے پیدا ہوگا کہ امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سبھی امام مہدی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے۔ بعض جھوٹے امام مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لے، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کے بیعت کی شہرت ہوگی، مدینہ منورہ کی فوج علاقے میں جمع ہو جائے گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچیں گے اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہریں گے تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھس جائیں گے۔
امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے اور روانہ ہو جائیں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہوں گے، بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے سفر کریں گے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔